تو پہلے 10 دن ختم ہو گئے، جس کو کہ میرے نبی نے کہا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، آؤ بھائی مانگ لو، لے لو، جتنا چاہیے آ جاؤ۔ تو دوسرا جو 10 دن ہیں، جو اب اس کو مغفرت آپ نے فرمایا کہ اس میں اللہ پاک کی طرف سے خاص طور پر یہ جو وہ نہیں ہوتا، وہ سیل لگاتے ہیں یہ تاجر دکاندار کہ بھائی سستا ہے، لے لو لے لو، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو حالانکہ ان کا پرانا مال ہوتا ہے اور اس بہانے سے وہ نکالتے ہیں، ورنہ کون آج کسی کا بھلا چاہتا ہے، ہر کوئی لوٹنے کے چکر میں ہی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک سیل لگتی ہے، آ جاؤ بھائی، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کرو۔ ایک آدمی توبہ نہیں کرتا اور ایک آدمی اللہ کے سامنے جھک کے توبہ کرتا ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر یہ فرق اللہ نہ کرے تو پھر کربلاؤں کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اللہ کے نبی کے نواسے کو اپنا سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر تو سنان بن نبی انس جس نے آپ کا سر کاٹا، وہ اور حسین برابر ہو گئے۔ تو توبہ شرط لگائی کہ تم توبہ کرو، میں معاف کروں گا۔ اچھا، پھر میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، آپ نے ہمیں بڑی سہولت دے دی۔ آپ نے کہا ما اسر من استغفر وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرة۔ جس آدمی سے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹی، 70 سے مراد ہے بہت زیادہ، ہو سکتا ہے 200 بار ٹوٹی ہوگا، جس آدمی سے 70 دفعہ توبہ ٹوٹی ہو، یعنی ایک دن میں بہت دفعہ ٹوٹی ہو اور وہ ہر دفعہ توبہ کرے، تو اللہ کی نظروں میں مجرم نہیں ہے۔ ایک گناہ کرے اور پکا ہو جائے، وکھی جیسے سارے کرندے پہن میں کر رہا تھا کی ہو گیا، یہ بڑا خطرناک جا رہا ہے، یہ نہیں چھوٹے گا۔ لیکن جو گناہ کر کے روتا ہے، ایک آدمی میرے پاس آیا، 2-3 دفعہ آیا، پھر تو ملاقات نہیں رہی، شراب کی عادت تھی، تو اتنے صدمے اور افسوس کے ساتھ مجھ سے کہتا میرے لیے دعا کریں، مجھ سے شراب چھوٹتی نہیں، اور ایک دن تو اتنا رویا اس کی چیخیں نکل گئیں۔ تو اس کا معاملہ بہت آسان ہے، اور اگر کوئی توبہ پہ پکا ہو جائے، یہ تو وہ ہے کہ توبہ کرتا ہے توڑتا ہے، کرتا ہے توڑتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے۔ ایک دفعہ جاوید چودھری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو لوگوں کو گناہوں پہ دلیر بنا رہے ہیں، آپ کا نوکر اگر 3-4 دفعہ غلطی کرے آپ اسے رکھیں گے؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے طارق جمیل اور خدا کو ایک بنا دیا، میرا تو بیٹا بھی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو میں کہوں گا میرا پتر اے راہ پیا تے اے زمین پئی تے چھٹی کرو۔ تو میں تو اپنے بیٹے سے گزارا نہیں کروں گا، اس کو فارغ کر دوں گا، تو وہ تو نوکر تو بڑے دور کی بات ہے، وہ اللہ ہے جس کی رحمت، اس نے خود رحمتی وسعت کل شیء، کہتا میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو توبہ کرتا رہے گا ندامت کے ساتھ، دل کے ساتھ، پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اس کا معاملہ بہت آسان ہے۔ اور جو توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، میرے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون نفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور جو کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، جو زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کام کرتا کرتا مر گیا اس کو بہت بڑا اس کا تاوان بھگتنا پڑے گا۔ یضاعف له العذاب ویخلد فیہ مہانا، فیہا ہے، یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ اگر یہ کام کرتا ہوا ایک آدمی مر جاتا ہے، جیسے قبائلی دشمنیوں میں مارے جا رہے ہیں، اور ان میں قاتل 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اپنی موت مر جاتا ہے، تو کہا اس کی تو خیر نہیں ہے، لیکن 100 کا قاتل توبہ کر لے
ज़िना करने वाला तौबा कर ले, कुफ्र करने वाला तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इल्ला मन ताबा व आमन व आमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फिर मैं क्या करता हूँ कि उसने जो तौबा पक्की कर लेता है, पक्की, तो मैं क्या करता हूँ, उसने ज़िंदगी में जितने गुनाह किए होते हैं वो मिटा के नेकियां लिख देता हूँ, हर गुनाह के बदले एक नेकी लिख देता हूँ। एक दफ़ा नईम भट्ट साहब मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, कहने लगे मौलाना साहब मेरी नेकी आपसे ज़्यादा है। मैंने कहा जी मैं तो कोई दावा नहीं की भाई मेरी यहाँ ज़्यादा। कहा नहीं, मैं लॉजिक देता हूँ। कहा हमने इतने गुनाह किए हैं कि जिसकी हद कोई नहीं, शोबिज़ की दुनिया में थे वो, तो अब मैंने कर लिया पक्की तौबा, तो आपकी नेकियां इतनी नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, वो सारे लिखे गए नेकियों में, तो मेरी नेकियां आपसे बढ़ गई। मैंने कहा बड़ी ज़बरदस्त आपने लॉजिक दी है, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक जिसको जितना चाहता है देता है। तो तौबा पर अल्लाह तबारक व तआला हर शय माफ़ कर देता। ये महीना मग़फ़रत का है, बख्शिश का। ये मतलब नहीं कि भाई डंडे भी मारते रहो और अल्लाह बख्शिश कर देगा। अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ़ कर दे। अल्लाह की रहमत किसी शय की पर हुकूकुल इबाद माफ़ कर दे, हुकूकुल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह को किसी चीज़ की कोई रुकावट नहीं है, लेकिन उसका कानून है इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन, मेरी रहमत उन लोगों के करीब है जो अमल को खूबसूरत बना के पेश करते हैं उसकी बारगाह। तो एक सहाबी जिन्होंने हज़रत हमज़ा को कत्ल किया, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वैशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी ने मक्का फतह किया तो उनके कत्ल का हुक्म दे दिया कि जहाँ मिले कत्ल कर दो। तो वो भाग गए ताइफ। उनको किसी ने कहा जो आके कलमा पढ़ लेना उसको माफ़ कर देते, और जो आके माफ़ी मांगे उसको माफ़ कर देते। तो कहने लगे मैंने मुंह छुपाया और चुपके चुपके रास्तों से मदीने पहुंचा। अल्लाह के नबी मस्जिद में ऐसे अपने ध्यान में बैठे थे। मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, सब ऐसे हुए। तो उनका चेहरे से कपड़ा हटाया, तो कहने लगा मुझे अमान चाहिए, अमन चाहिए, मैं अमन का तलबगार हूँ। तो आपने फरमाया अवाशियन अंता, तू वशी है? कहा जी। कहा मेरा दिल तो था कि तुम मुझसे अमन तलब ना करता और मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, लेकिन मेरा रब कहता है कि वैन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फअजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह। अगर कोई आकर मुशरिक आपसे पनाह चाहता है तो उसको आप पनाह दें। तो तुझे पनाह है, कुछ नहीं, बोल बैठ। तो कहने लगा मेरे कुछ सवाल हैं। आपने कहा क्या? फिर कहने लगा मुझे अमन तो है ना, मुझे कहेंगे तो कुछ नहीं। आपने कहा नहीं कुछ नहीं कहता। आपका रब कहता है जो शिर्क करे, कत्ल करे, ज़िना करे वो जहन्नुम में जाएगा, जो मैंने अभी आयत पढ़ी। तो मैंने तो ये सारे किए हुए हैं, तो क्या मेरे लिए गुंजाइश है? आपने कहा लगा इल्ला मन ताबा व आमना व आमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरुर रहीम। कि अल्लाह ताला फरमा रहा है जो तौबा कर ले, जो ईमान ले आए, जो अच्छा अमल करे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। वो कहने लगा ईमान भी लाऊं, तौबा भी करूं, अच्छा अमल भी करूं, ये तो बड़ी सख्त शर्तें हैं, कोई और आसान इससे रास्ता है? तो आपने कहा हाँ, अल्लाह ताला कहता है कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मैं शिर्क माफ़ नहीं करूँगा, बाकी जिसको चाहूँ माफ़ कर दूँ। तो इस पर कहने लगा वैश्य आप मुझे कत्ल तो नहीं करेंगे ना, मुझे अमन तो है ना? आपने कहा है। कहा अच्छा अगर वो ये कहता है कि मैं शिर्क माफ़ नहीं करूँगा, बाकी जिससे चाहूँ माफ़ करूँ, अगर मुझे माफ़ ना किया तो मुझे कलमा पढ़ने का क्या फ़ायदा? तो फिर आपने तीसरी आयत उसके सामने पेश की। क्या मेरे नबी का ज़र्फ है, चचा के कातिल से कैसी बात कर रहे हैं? और ऐसी बेदर्दी से कत्ल किया गया, नाक काट लिया गया, कान काट लिया गया, पेट चीर दिया गया, कलेजा हिंदा ने चबा लिया और सारा आंतें निकाल के बाहर फेंक दी। और आप उनकी मैयत पर इतना रोए थे कि आपकी हिचकियां लग गई। तो
اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آپ روئیں نہیں، ہم نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھ دیا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، ہم نے عرش پہ لکھوا دیا ہے۔ تو کہنے لگا اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، کتنا پیار سے بلایا نافرمانوں کو، اور میرے کہا، اب آدمی سگی اولاد کو کہتا تم میرے چنے جمع ہیں، جب وہ نافرمان ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے، نافرمانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم گھبراؤ نہیں، تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں گا۔ کہنے لگا ہاں اے گل ٹھیک۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اچھا یہ تو بتا یار، میرا چچا تو شیر تھا، تو نے کیسے قتل کر دیا؟ پھر اس نے ساری کہانی سنائی کہ مجھے مطعم بن عدی نے کہا تھا، ان کا غلام تھے یہ، کہ تو محمد کو یا علی کو یا حمزہ کو علیہم الصلاۃ والسلام کسی ایک کو قتل کر دے تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو حمزہ پر تو میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا تھا، ایسا میرے اوپر اتنا خوف تھا، اور آپ کے گرد جانا ویسے مجھے پتا تھا محال ہے، چاروں طرف پیرا ہے، میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایسے چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے تو میں چھپ نہیں پا رہا تھا، میں اس کی نظروں میں آ رہا تھا، چونکہ جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسے اس کی نظر بھی چل رہی تھی۔ تو پھر اس کو چھوڑ کے میں حمزہ کی طرف گیا تو وہ اندھا دھند، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، بس آگے جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ تو اس کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، جب وہ میری زد میں آئے تو میں نے برچھا پھینکا تو ان کے لگا، تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، میں بھاگا وہاں سے ڈر کے مارے، حالانکہ مجھے پتا تھا میرا برچھا وار کر کام کر گیا ہے۔ تو پیچھے آوازیں ابا ہمارا ابا ہمارا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا کام ہو گیا۔ تو اس پر اللہ کے نبی ایسے روئے کہ پھر آپ کی آنکھوں کی لڑیاں لگ گئیں آنسوں کی، حالانکہ اس بات کو 7 سال ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ یہ بھی اس کو نقصان سے بچایا کہ کہیں میرا دل دکھ جائے دیکھ کر تو اس کا نقصان نہ ہو جائے۔